بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ذرا میں عابد شیر علی سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. عابد شیر علی، آپ نے 2 دن پہلے کہا کہ آپ نے شیخ رشید سے بڑا جھوٹا اور بے شرم نہیں دیکھا. بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے شیخ رشید کو بیچارہ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ نے اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا بے شرم آدمی دیکھ رکھا ہے کہ آپ اس کا نام نہیں لے رہے. میں بھی نام اس کا نہیں لوں گا، میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں، خود ہی دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور بے شرم ہے. اچھا، جھوٹا اور بے شرم وہ شخص ہوتا ہے جو جمہوریت کا آغاز کرے، آمروں کی گود میں بیٹھے اور ان کے تلوے چاٹے، فوج سے پیسے لے اور اپنی جماعت بنائے، پھر طالبان سے اور اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر کو سیاسی منظرنامے سے پیچھے کر دیں، پھر اسی بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کرے، اسی بے نظیر سے لندن کے اندر مسا کے جمہوریت کرے تاکہ اقتدار میں اس کو کہیں حصہ مل سکے. اس کے باوجود بھی وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم. جو چھانگا مانگا کی سیاست کرے، ایم این اے ایم پی ایس کی بولی لگائے، ان کو اٹھا کے مری لے جائے، ان پہ پیسے نچھاور کرے، پاکستان کے اندر لوٹا کریسی کو رواج دے، ہارس ٹریڈنگ کرے، پاکستان کا سارا الیکشن رگ کرے، آر او سے الیکشن کروائے، 700 کی ووٹر لسٹ میں سے 7000 ووٹ لے کے وزیر اعظم بن جائے، اس کے باوجود بھی شرمندہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم آدمی. وہ آدمی جس کو اپنے وعدوں کا پاس نہ ہو، الیکشن لڑے روشن پاکستان کے نام پہ، لیکن بجلی کا ایک واٹ بھی نہ بنا سکے بلکہ ملک اندھیروں میں چلا جائے. وہ جو کشکول توڑنے کی بات کرے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لے، پاکستان کی معیشت کو ڈبو دے، سب سے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پیدا کر دے، $4 ارب انڈیا بھیج دے، اس کے باوجود بھی کہے کہ روشن پاکستان میں بناؤں گا، ایسے شخص کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم آدمی. وہ جو شہداء کا خون بیچ دے، وہ جو کشمیر کے شہیدوں کا خون بیچ دے، مودی کو اپنے گھر بلائے، جندال کے ساتھ جشن منائے، وہ جو مودی کی تقریب میں حلف برداری میں جائے، اس کو اپنی بیٹی کے گھر بلائے، وہ جو کشمیری حریت رہنماؤں سے تو ملے نہ لیکن جندال کے گھر بیٹھ کے چائے پیے اور اپنا اربوں خربوں کا بزنس بنائے، وہ جو ریمنڈ ڈیوس کو باعزت جہاز پہ بٹھا کے آ جائے، وہ جو ایمل کانسی اور یوسف رمزی کو بیچ کے ڈالر لے لے، وہ جو عافیہ صدیقی کی بات نہ کرے اور کلبھوشن جادو کو انصاف دلوانے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جائے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو محب کہلانے کے لیے ضد کرے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم. وہ جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولے، نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کھڑا ہو کے قوم سے جھوٹ بولے، وہ جو سپریم کورٹ میں جھوٹ بولے اور فیک جعلی 2 نمبر کاغذات جمع کروائے، وہ جو جے آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولے اور جعلی کاغذات جمع کروائے، اور جب کیلبری فونٹ سے لے کے اس کی ایک چیز پاکستان کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو تم جیسے جھوٹے اور بے شرموں سے کہے کہ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے اور کسی بات کو نہ مانے، اس کے باوجود بھی استعفیٰ نہ دے اور وہاں کرسی کے اوپر جمع رہے، اس کی ضد کرے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم آدمی. وہ جو اداروں پہ حملہ کرے، جو سپریم کورٹ کی تختیاں اکھاڑ دے، جو فوجی جرنیلوں کو آپس میں لڑا دے، مشرف کے ہوتے ہوئے بھی ضیاء بٹ کو آرمی چیف لگا دے، وہ جو طیارہ اغوا کرے اور ذرا سا پریشر پڑے تو 40 بکسے لے کے اپنی پورا ٹبر کو جہاز میں بٹھا کے 10 سال کا معاہدہ کر کے جدہ چلا جائے، وہاں جا کے کبھی بھی اس معاہدے کو مانے نہ اور پاکستان آ کے اس پہ شرمندگی تک کا اظہار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم آدمی. میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا جھوٹا اور بے شرم وہ ہوتا ہے جو اس جھوٹے اور بے شرم کے سارے جھوٹ اور بے شرمی جاننے کے باوجود بھی اس کی وکالت کرتا ہے. میرا خیال ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں انتہائی جھوٹا اور بے شرم کسے کہتے ہیں.